أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهين عن ذلك أو لتختفن أبصارهم. گزشتہ دروس میں نماز کے مسائل و احکام کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور پچھلے دروس میں نماز کا طریقہ ذکر کرنے کے ساتھ ہی پھر یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ نماز کے اندر کون سی سنتیں قولی اور فعلی سنتیں کون کون سی ہیں، یعنی فرائض کون سے ہیں، ارکان کیا کیا ہیں. تو پھر سلسلہ شروع ہوا کہ نماز میں 16 سنتیں ہیں قولی اور فعلی. انہی 16 سنتوں میں سے 13 کا ذکر جو ہے وہ گزشتہ دروس میں ہو گیا ہے، جبکہ آج 14ویں سنت جو ہے اس کے بارے میں یہ حدیث جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نمازی کو نماز کے دوران اپنی نگاہیں آسمان کی طرف نہیں اٹھانی چاہیے، بلکہ نگاہیں کہاں رکھنی چاہیے؟ سجدے کی جگہ. نماز کے وقت اپنی نگاہیں سجدے کی جگہ پر رکھنی چاہیے. اور اسی سلسلہ میں سنن کبریٰ بیہقی اور مستدرک امام حاکم میں حدیث ہے جسے امام ذہبی اور علامہ البانی رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے صحیح قرار دیا ہے، شیخین کی شرط پر کہا ہے. اس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ کی نظر سجدے کی جگہ سے دور نہ ہوئی حتیٰ کہ آپ خانہ کعبہ سے باہر تشریف لے آئے. یعنی آپ نے جو 2 رکعتیں خانہ کعبہ کے اندر پڑھی ان کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کی نگاہیں سجدے کی جگہ پر رہیں یہاں تک کہ آپ پھر خانہ کعبہ کے باہر نکل آئے. اور صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الی السماء فی صلاتهم. ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے یا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو اپنی نمازوں میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. نماز کے دوران نگاہ جو ہے وہ جائے سجدہ پر رہنی چاہیے، اور جو لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں منہ اٹھا کے اوپر کی طرف، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے یرفعون ابصارهم الی السماء فی صلاتهم، یہ اپنی نمازوں میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں
فاشتد قولہ فی ذالک، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت سخت تنبیہ فرمائی، سخت طریقے سے آپ نے اس سے منع کیا اور ارشاد فرمایا لَيُنْتَهَيَنَّ عَنْ ذَلِكَ، لوگ اس سے باز آ جائیں، او لَتُخْتَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ، یا پھر ان کی نظریں اچک لی جائیں گی۔ نظریں اچک لی جانا یعنی ان کی نظر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، نابینا ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ نماز کے دوران آدمی اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھائے۔ اور آسمان کی طرف اٹھانے کے علاوہ ایک شکل یہ بھی ہے کہ نمازی کبھی ادھر دیکھے، کبھی ادھر دیکھے، کبھی سامنے دیکھے، وہ آسمان کی طرف نہیں اٹھاتا، اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ وہ معروف حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اختلاس ہے، شیطان جو ہے انسان کی نماز سے اجر و ثواب کم کروانے کے لیے اسے اشارے دیتا ہے، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو۔ اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ التفات الثعلب ہے، یہ لومڑی کی طرح ادھر ادھر جھانکنا ہے۔ لومڑی کے بارے میں یہ معروف ہے کہ وہ چلتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، کبھی ادھر دیکھ، کبھی ادھر دیکھ۔ تو نمازی جب نماز کے دوران، اور یہ بات آپ کے سامنے ہے، کئی لوگوں کو آپ بھی کبھی نماز پڑھ کے نکلتے ہوئے دیکھتے ہوں گے کہ وہ سنتیں شروع کرتے ہیں، تو آپ پاس سے گزرے تو وہ نگاہ بھر کے دیکھ لیتے ہیں، اور جب جانے آنے والے کو دیکھ رہے ہیں اچھی طرح تو ظاہر ہے کہ وہ سامنے گھڑی لگی رہتی ہے، اس میں سے ٹائم بھی دیکھ لیتے ہوں گے، تو ایسا کرنا منع ہے۔ نماز کے دوران نگاہوں کا جائز سجدہ پہ رکھنا ضروری ہے۔ اور رکوع کی ایک خاص کیفیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، یعنی سجدے کے دوران نظر جو ہے سجدے کی جگہ پہ رہنی چاہیے۔ اور رکوع کی کیفیت کیا ہے؟ اس سلسلے میں صحیح بخاری میں حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تم سب لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بہتر سمجھتا ہوں، یعنی ان کا کہنا ہے کہ تم سب سے میں نماز کو بہتر سمجھتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے نماز کی کیفیت کی تفصیل سے روایت بیان کی، اور اسی روایت میں ہے وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع گئے تو آپ نے اپنے گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑ لیا۔ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر اچھی طرح جما لیا، گھٹنوں کو اچھی طرح ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ ثُمَّ حَسَرَ ظَهْرَهُ، اور اپنی کمر کو آپ نے برابر رکھتے ہوئے کمان کی طرح گولائی میں کر لیا، یا یوں سمجھیں کہ آپ سیدھے کھڑے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر کو جھکایا اور سیدھا کر لیا۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنا سر نہ اوپر اٹھاتے نہ نیچے جھکاتے۔ اب آپ دیکھیں گے نماز پڑھنے والوں میں سے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ سر اور کمر برابر رہیں۔ بعض لوگ دیکھیں گے کہ رکوع گئے اور ان کا انداز یہ رہتا ہے، یعنی آگے سے سر اٹھا ہوا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اتنے سستی کرتے ہیں کہ سر اور کمر ایسے رہنی چاہیے لیکن وہ سر کو کافی نیچے لے گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سر کو نیچے جھکاتے تھے نہ اوپر اٹھاتے تھے، بلکہ آپ کا سر آپ کی کمر کے برابر رہتا تھا، درمیان میں۔ اور حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی ہی ایک اور حدیث ہے جو کہ سنن ابو داود اور ترمذی میں ہے، اور صحیح سند کے ساتھ وہ حدیث ثابت ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کے بارے میں وہی بات جس کو کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ زیادہ اچھا جانتا ہوں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا انداز بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھے ہوئے تھے کہ گویا آپ نے انہیں پکڑا ہوا ہے، یعنی گھٹنوں پہ ایسے نہیں کہ آدمی لٹکا دے ہاتھ کو، بلکہ گھٹنوں پر ہاتھ ایسے مضبوط طریقے سے رکھے کہ گویا کسی نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کمان کی تانت کی طرح تنا ہوا رکھ کر اپنے پہلوؤں سے دور رکھا،
اب رکوع میں ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہاتھ گھٹنوں پہ ہوں گے، دوسرا یہ کہ گھٹنوں پر مضبوطی سے ہاتھوں کو جمایا ہوا ہونا چاہیے، ڈھیلے نہ ہوں، تیسرا یہ کہ یہ جو بازو ہیں یہ بالکل ڈھیلے نہ چھوڑے جائیں بلکہ بازو کو کس کے رکھا جائے، لیکن پہلو سے تھوڑا ہٹا کے رکھا جائے۔ اب اگر یہ بازو ایسے آپ رکھیں گے رکوع کی حالت میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ سمجھیں کہ پہلو سے بازو کو ہٹے ہوئے ہونا چاہیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا حال جو حضرت ابو حمید ساعدی کہتے ہیں کہ جو رکوع ہے وہ اس طرح ہو، اور پہلی حدیث میں یہ بھی آ گیا کہ رکوع کے وقت آپ کی کمر جو ہے وہ بالکل سیدھی ہوتی تھی، سر کمر ایک لائن میں، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے لو صب علیہ الماء لاستقر، آپ کے رکوع کا انداز ایسا تھا، کمر ایسی آپ کی ہو جاتی تھی کہ اگر اوپر پانی گرایا جائے تو وہ پانی وہاں رک جائے، یعنی یہاں پانی گرائیں اگر ایسے ہوگی تو پانی پیچھے نکل جائے گا، اگر کمر کو اور گردن کو جھکایا ہوا ہے تو پانی آگے نکل جائے گا، آپ بالکل کمر کو برابر رکھتے، حتی لو صب علیہ الماء لاستقر، یہاں تک کہ اگر آپ کے اوپر پانی بہایا جاتا تو وہ وہاں رک جاتا۔ اور 15ویں سنت جو ہے وہ ہے کہ سجدہ جاتے ہوئے زمین پر پہلے اپنے ہاتھ رکھنے چاہیے۔ اب یہ مسئلہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے یہاں پاک و ہند میں خاص طور پر اور حتیٰ کہ یہاں بھی لوگ نیچے جاتے ہوئے پہلے گھٹنے رکھتے ہیں پھر ہاتھ رکھتے ہیں، بلکہ اپنے ہاتھ انہوں نے گھٹنوں کے اوپر رکھے ہوتے ہیں۔ تندرست نوجوان آدمی ہے آسانی کے ساتھ، ہلکا پھلکا بھی ہو تو وہ آسانی کے ساتھ ایسے بیٹھ سکتا ہے، موٹا آدمی بوڑھا آدمی اس سے اس طرح بیٹھنا ناممکن ہے، وہ اپنے گھٹنے توڑ بیٹھے گا کہیں نیچے جاتے ہوئے، یکدم سے نیچے چلا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز بتایا ہے اگر اس انداز کو اختیار کیا جائے تو یقیناً جوان بوڑھا تندرست بیمار ہر کسی کے لیے آسانی ہے کہ زمین کی طرف جھکیں، پہلے آرام سے زمین پر ہاتھ رکھیں اور ساتھ ہی گھٹنے رکھ لیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں ایسا۔ لیکن اگر ایسا نہ کریں گے، پہلے گھٹنے رکھیں گے بعد میں ہاتھ رکھیں گے، تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ بعض پورٹیبل مساجد ہیں، پورٹیبل مساجد لکڑی وغیرہ کی بنی ہوئی، تو ان میں جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو رکوع سے سجدہ جانے کے وقت جو یہ آواز ہوتی ہے نا، یعنی ہر کسی نے اپنا گھٹنا نیچے لے جا کے مار، قالین ہونے کے باوجود یہ آواز ٹک ٹک کی آتی، اور یہ صرف اسی شکل میں ہے کہ گھٹنا پہلے رکھیں، اگر آرام سے ہاتھ نیچے رکھیں بعد میں گھٹنا رکھیں، یہ آواز پیدا ہی نہ ہو اور یہ تشویش کا باعث نہ بنے۔ آواز کی بھی بات نہیں، بات ہے اصل سنت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھنے کا حکم دیا اور گھٹنے پہلے رکھنے سے منع کیا۔ اس سلسلہ میں سنن ابو داود اور سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، اسے چاہیے کہ وہ زمین پر اپنے ہاتھ پہلے رکھے اور گھٹنے بعد میں رکھے، یعنی اونٹ جو ہے اس کے برعکس اپنا یہ سلسلہ جو ہے نا ہونا چاہیے۔ تو یہاں صاف طور پر موجود ہے وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، اپنے ہاتھ پہلے رکھے اور گھٹنے بعد میں رکھے۔ اب اس میں پہلے بھی ایک مرتبہ یہاں بات قدر تفصیل سے آئی تھی کہ علماء کرام کا اس میں کافی بحث مباحثہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں اونٹ کے اگلے پاؤں جو ہیں، اگلی ٹانگیں اگلے پاؤں وہ ہاتھ ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس کے گھٹنے جو ہیں وہ اس کے ہاتھ ہیں اگلی ٹانگ میں، اور اونٹ کے بیٹھنے سے منع کیا، اس انداز سے اونٹ کے بیٹھنے کے انداز سے منع کیا، اور اگلی جو کیفیت بیان کی وہ کیفیت بڑی صاف ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ پہلے رکھے گھٹنے بعد میں رکھے، اونٹ جیسے بھی بیٹھتا رہے، اس میں کہا گیا کہ وہ ایسے ہے اور ایسے ہے۔ ان تفصیلات سے قطع نظر مختصر سی بات یہ ہے کہ اونٹ کی طرح بیٹھنے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، اپنے ہاتھ پہلے رکھیے،
قبل رکبتیہ اور اس کے بعد گھٹنے رکھیے۔ احادیث کی روشنی میں سجدے کی بھی ایک خاص کیفیت ہے۔ سجدہ یقیناً ہمارے لوگ کرتے ہیں، لیکن سجدے میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بھی گئے ٹکر ماری اٹھ گئے، اور ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، پاؤں کا کیا طریقہ کار یا اسلوب ہونا چاہیے، انداز ہونا چاہیے، ان کی پرواہ کیے بغیر لوگ اپنی مرضی سے سجدہ کرتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سجدے کا انداز سکھلایا ہے وہ جن احادیث میں وارد ہوا ہے ان میں سے ایک حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ ہی کی ہے، جو کہتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہوں اور بیان کر سکتا ہوں۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں فَإِذَا سَجَدَ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، وَضَعَ يَدَيْهِ، آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھا، غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، نہ تو ہاتھوں کو بچھا دیا اور نہ ہی ہاتھوں کو پکڑ کے مٹھی کی طرح بند کر کے رکھا۔ آپ نے انہیں بچھا کر رکھا لیکن پکڑ کر سکیڑ کر نہیں، اور نہ ہی آپ نے انہیں بلکہ نہ تو آپ نے انہیں بچھا کر رکھا اور نہ انہیں سکیڑ کر رکھا، یعنی آپ نے سادگی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور اپنے پاؤں کی انگلیاں وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، پاؤں کی انگلیوں کو آپ نے قبلہ رو رکھا۔ اب پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رو رکھنے کے لیے آپ اندازہ خود بھی کر سکتے ہیں کہ انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اب پاؤں کی ساری انگلیاں قبلہ رو ہو جائیں گی، یہ ممکن نہیں۔ چلو انگوٹھا ہے، ساتھ والی ایک دو انگلیاں ہیں، جو بھی ہو جائے الحمدللہ، لیکن اگر کوئی نہیں ہوتی تو ایک دو تین جو بھی انگلیاں برابر آتی ہیں وہ کم از کم سجدے کی حالت میں رکھی جائیں، قبلہ کی طرف ان کو رکھا جائے۔ تو حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں فَإِذَا سَجَدَ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے، وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، تو آپ اپنے ہاتھ رکھ لیتے زمین پر، نہ انہیں بچھا کر رکھتے نہ انہیں سکیڑتے، بلکہ زمین پر سادگی سے ہاتھوں کو رکھ لیتے اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھتے۔ اب پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ اگر آپ یہ بھی کریں گے تو یہ انگوٹھا اٹھ جائے گا، اور ممکن ہے کہ یہ جو ساتھ والی چھوٹی انگلی ہے وہ بھی اٹھ جائے۔ سجدے کی حالت میں تھوڑا اس کے پاؤں کی حالت اس کے برعکس ہوتی ہے ہاتھوں کے، انگوٹھا زمین پر ہے، ساتھ والی ایک آدھ انگلی لگی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ آخری انگلی زمین پر نہ لگے، زمین پر ہی نہ لگے تو قبلہ کیسے جائے گی؟ لیکن جتنی جائیں ان کو قبلہ رخ رکھنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سے فرمایا اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، جب سجدہ کرو ضع کفیک، اپنی یہ ہتھیلیاں زمین پر رکھو، وارفع مرفقیک، اور اپنی کوہنیوں کو زمین سے اٹھا کے رکھو۔ اب لوگوں کو بعض کو دیکھیں گے سجدہ کی حالت میں ایسے دونوں کوہنیوں تک ہاتھ بچھایا ہوا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہتھیلیاں رکھو لیکن کوہنی کو زمین سے اٹھا کے اور پہلو سے ہٹا کے رکھو، جیسے کہ پہلو سے ہٹا کے رکھنے والی حدیث بھی ابھی آپ کے آنے سے پہلے نکل گئی ہے۔ تو سنت کے مطابق اگر آپ سجدہ کریں گے تو اس وقت یہ ہوگا کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو نارمل رکھا، یعنی اس میں کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے ایسے کریں، نارمل، کیونکہ اگر بہت انگلیوں کو کھینچیں گے تو یہ قبلہ رو ہاتھ کی انگلیاں بھی نہیں رہیں گی، نارمل رکھیں گے یہاں آگے، اور پاؤں کی انگلیاں کوشش کریں کہ جو انگلی قبلہ رو ہو سکتی ہے وہ ہو جائے۔ اب ہمارے نمازیوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ انگلیوں کو قبلہ رو رکھنے کی کوشش کرنا تو دور کی بات ہے، بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ پاؤں کے اوپر پاؤں چڑھا کے، ایک پاؤں زمین پر لگا ہوا ہے دوسرا اس کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اب
پاؤں کو اوپر نیچے سے رکھیں گے تو زمین پہ ایک پاؤں لگے گا، ایک پاؤں اٹھا ہوا ہے۔ کوئی ایسے ہیں کہ وہ دونوں پاؤں کو زمین سے سجدے کی حالت میں تھوڑا سا اٹھا کے رکھتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے کہ مجھے 7 امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اگر پاؤں اٹھ جائیں تو کتنی ہڈیوں پہ سجدہ ہوا؟ 5 پہ، 7 پہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے فرمایا 1 3 5 7 پاؤں، اب پاؤں اٹھ جائیں تو باقی 5 رہے۔ اگر وہ اوپر نیچے رکھنے والا ہے، ایک اٹھا ہوا ہے زمین سے اور ایک تو اس کی 6 ہو گئی، 7 تو پھر بھی نہ ہو، سنت سے آدمی نکل گیا، سنت کی خلاف ورزی ہو گئی۔ تو سجدے کی حالت میں پاؤں کو اٹھا کے رکھنا یا ایک دوسرے کے اوپر رکھنا، اور ایک تیسری پوزیشن پاؤں والوں کی دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ ایسے پاؤں کے ایسے کھڑا رکھنے کی بجائے یہ سراسر انگلیوں کو ڈھیلا چھوڑ کر پیچھے کی طرف انگلیاں کر دیتے ہیں، یعنی قبلہ کے الٹ۔ تو یہ قبلہ کے الٹ کیا، سنت کے خلاف کیا، اگر آدمی جان بوجھ کر کرے گا تو اس کی نماز کا کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو نماز جو ہے وہ، اگر یہ کہیں کہ فرض ٹل جائے گا لیکن اس کا ثواب نہیں ہوگا۔ اور صحیح بخاری اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابن بحینہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے تو اپنے بازوؤں کو یعنی کوہنیوں کو اتنا فراخ رکھتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی۔ اب اگر یہ سجدہ کیا ہوا ہے، جیسے ہماری عموماً عادت ہوتی ہے کہ پیٹ کے ساتھ پسلیوں کے ساتھ لگا کے سجدہ کرتے، تو بغلوں کی کوئی چیز نظر آئے گی؟ بغلیں تو بند ہو گئی نا، پیک ہو گئی۔ اور اگر ان کو سنت کے مطابق باہر کی طرف رکھیں گے، سجدہ کیا اور یہ کوہنیاں باہر کی طرف ہیں، تو ایسی شکل میں بغلیں نظر آ سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی جب آپ سجدے میں ہوتے۔ تو ہمارے یہاں سفیدی ظاہر ہونا تو دور کی بات ہے، ایسے بس، اور خاص طور پر خواتین کو تو ہمارے مولوی حضرات نے منع کر رکھا ہے کہ ایسے کر کے زمین کے ساتھ بچھ کے ایک دم سمٹ سمٹا کے نماز پڑھو، جبکہ ایسی کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں مردوں کی نمازوں کے طریقہ میں فرق بتایا۔ طریقہ سب کا ایک ہے، اختلاف یا فرق جو ہے، فرق کہاں ہے؟ جگہ میں فرق ہے۔ مرد جامع مسجد میں جا کے باجماعت پڑھیں گے، عورتیں اپنے گھر میں پڑھیں۔ کپڑے کا فرق ہے، مرد کو یہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک اگر ایک چادر مل جاتی ہے اور ایک چھوٹا سا کپڑا جو کندھوں کے اوپر آ جائے، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ عورت کو سارے جسم کو ڈھانپ کے نماز پڑھنا ہے۔ تو یہ جگہ کا فرق ہے، لباس کا فرق ہے، اور اگر کوئی کہے کہ انداز کا بھی فرق ہے، کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ انداز وہی صلو کما رأیتمونی صلی۔ لہذا کوہنیوں کو زمین سے اٹھا کر اور پہلوؤں سے ہٹا کر رکھنا سنت ہے، جیسے کہ صحیح بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اور ابو داود میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی جو تفصیلی روایت ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں تم سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بہتر جانتا ہوں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کچھ اس طرح تھی، جس میں پھر انہوں نے کہا کہ آپ جب سجدہ کرتے تو اپنی رانوں اور پیٹ میں فاصلہ رکھتے۔ پیٹ ہے تو اس کو اپنے گھٹنوں پہ رانوں پہ نہیں چپکا دیتے۔ اب جب نیچے ہو کے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ پیٹ رانوں کو لگ جائے گا، اور اگر سنت کے مطابق صحیح آپ نے گھٹنوں کو رکھا ہوا ہے، کمر کو صحیح رکھا ہوا ہے، بازوؤں کو صحیح رکھا ہوا ہے، تو یہ پیٹ جو ہے چاہے بڑا بھی کیوں نہ ہوگا رانوں پہ نہیں آئے گا، درمیان میں آ جائے، اور سمٹ سمٹا کے رکھیں گے تو پیٹ رانوں پہ آ جائے گا۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ آپ کی سنت کے خلاف ہے، کیونکہ آپ اپنی رانوں اور پیٹ میں فاصلہ رکھتے اور اپنا پیٹ رانوں کے ساتھ نہیں لگاتے تھے۔ یعنی رانوں کے ساتھ لگنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ گھٹنوں کو قریب کیا ہوا ہے،
اونچا سیدھے اونچا جتنا گھٹنا ہے وہ بھی کھڑا نہیں ہوتے، ایسے بس وہیں جیسے آدمی سجدے میں پڑا ہے، سجدے سے پڑا بیٹھ جائے، گھٹنوں کو کھڑا نہ کرے تو پیٹ تو آٹومیٹک رانوں کے اوپر آ جائے گا۔ لہذا اس انداز سے بچتے ہوئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اسی انداز سے سجدہ کریں کہ آپ سجدہ کریں، دونوں ہاتھ نارملی زمین پر پڑے ہوں، پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں، بازو کی یہ بغلیں کھلی ہوں اور کوہنیاں پہلو سے ہٹی ہوئی ہوں، زمین سے اٹھی ہوئی۔ یہ ہے مکمل طریقہ سجدے کا، جس کے بارے میں ہمارے یہاں بہت ساری کوتاہیاں سجدے کے انداز میں موجود ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ابن خزیمہ میں اور سنن کبریٰ بیہقی میں ہے، جس میں وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ایڑیاں آپس میں ملاتے تھے۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ سجدے میں سجدے میں ہمارے پاؤں عموماً ایسے ہوتے ہیں، فاصلہ ہوتا ہے دونوں میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی ایسے بھی پایا گیا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رات کو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ ظاہر کے پاس آدمی سویا ہوا پتہ چل جاتا ہے میرے پاس نہیں ہے، تو میں نے اٹھ کے آپ کو ٹٹولا تو میرے ہاتھ آپ کے دونوں پاؤں کی ایڑیوں پر پڑے جو کہ ملی ہوئی تھی۔ اب جب ایسے پاؤں کی ایڑیاں آپس میں مل جائیں گی تو ہاتھ لگے گا تو پتہ چل جائے گا کہ انہیں فاصلہ نہیں ہے بلکہ ملی ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کی ایڑیوں کو ملا بھی لیتے تھے، کھلا رکھنا بھی ثابت۔ اب رات کو لمبا رکوع، لمبا سجدہ، لمبا قیام، لمبے سجدے میں ایڑی مل جائے تو تھوڑی سی سپورٹ آ جاتی ہے، دونوں ایڑیاں مل جائیں آپس میں تو تھوڑی سی سپورٹ آ جاتی ہے سجدے کے حال۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا، ظاہر ہے کہ آپ بڑے لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے۔ تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے سجدے کی حالت میں اپنی ایڑیوں کو ملایا ہوا تھا، ایڑیاں آپ کی ملی ہوئی تھی۔ تو یہ ایڑیاں ملانا سجدے کی حالت میں جائز ہوا، کھلی رکھیں، ملائیں۔ اور اسی انداز کو ایک یہ ہے کہ ایڑیاں ملائی ہوئی ہیں، آپ سجدہ سے اٹھے دوسرے سجدے کے لیے جانے کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے، اگر اس طرح ایڑیاں ملی ہوئی ہوں اور آپ اٹھ کے اپنے پاؤں کی ایڑیوں پر بیٹھ جائیں، پاؤں کو بچھائیں نہیں، اس کے اوپر نہیں بیٹھیں بلکہ ایڑیاں کھڑی کھڑی ہوں، ملی ہوئی ہوں، اس کے اوپر آپ بیٹھ جائیں تو ریلیکس بیٹھ سکتے ہیں۔ اور پاؤں کھلے ہوں گے تو پھر وہ بیٹھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ دو سجدوں کے درمیان پاؤں کی ایڑیوں پر بیٹھنا ثابت ہے دو سجدوں کے دوران، لیکن اگر اتحیات پہلے یا دوسرے کے دوران کہیں تو وہ منع ہے، وہ ناجائز ہے۔ دو سجدوں کے درمیان چونکہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، بیٹھے دعا مانگی دوسرا سجدہ کر لی، وہاں جائز ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے وقت اپنی انگلیوں کو آپس میں ملاتے تھے، یعنی سجدے کے وقت یہ کیفیت نہیں ہوتی تھی بلکہ آپ اپنی انگلیوں کو ملا کے رکھتے تھے۔ اور اگر آپ نارملی سجدہ کرتے ہیں تو انگلیاں ملی رہتی ہیں، اور اگر کھینچا دانی کریں گے، انگلیوں کو ہاتھ کو چوڑا کریں گے تو ویسے بھی وہ قبلہ سے ہٹ جائیں گی۔ یہ ایک قبلہ میں ہے، یہ تھوڑی ہٹ گئی، یہ اور ہٹ گئی اور یہ اور ہٹ گئی، لہذا سنت کے مطابق یہ عمل ہونا چاہیے۔ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا کیسا ہے، اس کیفیت کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم میں اور ابو داود میں یہ حدیث ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں بچھا لیتے اور دایاں کھڑا رکھتے، جیسا کہ ہم نارمل بیٹھتے ہیں۔ سجدے سے اٹھے، یہ بایاں پاؤں ہے، بچھایا، اس کے اوپر بیٹھ گئے اور یہ دایاں کھڑا ہوتا ہے۔ نارملی سنت جو ہے وہ یہ ہے۔ اور سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ آدمی اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر لے اور اس کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رکھے اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جائے، وہی انداز جو ہمارا نارمل ہوتا ہے، بائیں پاؤں پر بیٹھ جائے، یہ کھڑا رکھے گا تو انگلیاں اس کی قبلہ کی رخ رہیں گی۔ کھڑا ہو گیا دایاں پاؤں تو انگلیاں قبلہ کی طرف، اور اگر کھڑا بھی ہو گیا ہے، یہ بھی بچھایا ہوا ہے اور یہ انگلیاں پیچھے کی طرف کر دے،
ایسا بھی آپ کبھی کبھی نمازیوں کو دیکھیں گے یہ پیچھے کو لٹکایا ہوا، بڑا عجیب لگتا ہے، کبھی کبھی دیکھا کہ دونوں پیچھے لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سنت یہ ہے کہ یہ پاؤں بچھا کے اس کے اوپر بیٹھیں بائیں اور دائیں کو کھڑا رکھیں، قبلہ کی طرف انگلیاں رہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ اگر کسی کو کوئی عذر ہے، کوئی اتنا موٹا ہے کہ وہ اپنا نہیں سنبھال سکتا، وہ بیٹھ گیا، یہ کھڑا نہیں رکھ سکتا اس طرح، اس نے وہ نکال دیا، ادھر نکال دیا، کوئی بات نہیں۔ عذر کی حالت میں ان چیزوں کا سمجھیں کہ اسلام نے ہمیں کہیں تنگ اور ٹائٹ نہیں کیا، بلکہ جہاں کہیں عذر آیا اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں اجازت دے دی، وہاں گنجائش دے دی۔ بلا عذر کہیں ایسا کریں تو پھر صحیح نہیں ہے۔ پہلا خاص طور پر تحیات، پاؤں کھڑا رکھیں اور پاؤں کی انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ رو رہنی چاہیے۔ دو سجدوں کے درمیان کبھی کبھی ایڑیوں پر بیٹھنا درست ہے۔ وہ پہلی شکل جو میں نے بتایا نا کہ ایڑیاں کٹھی ہیں دونوں، اور اس کے اوپر مسلسل نہیں، کبھی کبھی بیٹھنا جائز ہے، کیونکہ صحیح مسلم اور ابو داود میں حدیث ہے، جناب ابو زبیر کہتے ہیں کہ انہوں نے طاؤس سے سنا، یہ تابعین ہیں آپس میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اقعاء یعنی ایڑیوں پر بیٹھنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سنت ہے، کیونکہ اس کے خلاف بعض لوگ بھی ہیں، بلکہ بعض روایات بھی ہیں سجدہ کے دوران دو سجدوں کے درمیان ایڑیوں میں بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں۔ اتحیات لمبا ہوتا ہے، اس کے دوران بیٹھیں گے تو پاؤں ہے نا ٹوٹنے والی بات، تکلیف ہو جائے گی۔ آخری اتحیات اور بھی لمبا ہوتا ہے، ان میں نہیں، لیکن دو سجدوں کے درمیان تھوڑا سا وقفہ ہے، وہاں آپ اپنے پاؤں کو کھڑا کر کے اس کے اوپر بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں۔ کچھ صحابہ اس کے خلاف تھے مطلقاً کہ یہ کیا پاؤں کے اوپر ایسے، تو کسی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سنت ہے، اور ہم نے کہتے ہیں کہ ان سے کہا کہ ہم تو ایسا کرنے والے آدمی کو برا سمجھتے ہیں کہ وہ پاؤں کھڑا کرے اس کے اوپر بیٹھ جائے، تو حضرت ابن عباس نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ یہ تمہارے نبی کی سنت ہے، یعنی تمہارے نبی اس طرح بیٹھا کرتے تھے، بیٹھ جایا کرتے تھے، تو کبھی کبھی یہ انداز اختیار کرنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی عذر نہیں، بغیر مسئلہ عذر کے بھی آپ یہ انداز اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو عذر ہے کہ وہ گھٹنا بینڈ نہیں کر سکتا اتنا کہ وہ بیٹھنے کے لیے بیٹھے بھی اور پاؤں بھی مروڑ کے رکھے اور اس کے اوپر بیٹھے، وہ سیدھا رکھے تو اس کے لیے تھوڑا سا ریلیکس رہے گا، وہ تو سنت پہ عمل بھی ہو گیا اور خود بھی آدمی ریلیکس ہو گیا۔ کبھی نہ کبھی یہ سلسلہ کرنا چاہیے۔ اور صحیح مسلم اور ابو داود میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبۃ الشیطان سے منع کیا۔ اب یہ جو انداز میں بتا رہا ہوں نا کہ ایڑیاں کھڑی کر کے اس کے اوپر بیٹھنا، اس انداز کو عقبۃ الشیطان بھی کہا گیا اور اس سے منع بھی کیا گیا۔ منع کرنے کی شکل اتحیات میں دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا ایک یہ، اور دوسرا عقبۃ الشیطان یہ ہے کہ آدمی کس طرح بیٹھتا ہے، زمین پر اپنے سرین یعنی یہ جو جگہ ہے اس کو اس نے زمین پر رکھ لیا، اپنی رانیں اور پنڈلیاں کھڑی کر لیں اور ہاتھ زمین پر رکھ لیے۔ اب ذرا انداز تھوڑا سا یہ جیسے ہم بیٹھتے ہیں عموماً زمین پر بیٹھ گئے، اب بیٹھ کے پاؤں کو ایسے آلتی پالتی مار کے بیٹھ لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اتحیات کی طرح بیٹھ جائیں تب بھی ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو اقعاء ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ آدمی زمین پر بیٹھ کے یہ گھٹنے اور رانے، گھٹنا جب کھڑا کریں گے تو گھٹنا رانے بھی اٹھ جائیں گی اور پنڈلیاں بھی اٹھ جائیں گی، اور ہاتھ زمین پہ رکھیں۔ یہ انداز جو ہے یہ کس کا انداز بنتا ہے؟ کتا اس طرح بیٹھتا ہے۔ اب نمازی ایسا انداز اختیار کرے جو کتے کے ساتھ ملتا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ یہ اپنی کونیاں زمین پہ پوری ایسے بچھا لیتے ہیں ان کو منع کرتے ہوئے بھی فرمایا کہ اس طرح افتراش نہ کرو، یہ افتراش الکلب ہے، یعنی کتا جو ہے اپنے پاؤں کو بچھا کے اس طرح بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ تمہاری آنکھوں دیکھی بات ہے نا، یہ کتا جب بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ ایسے لمبے کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس نے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نہیں کہ آدمی زمین پر اپنے سرین رکھے، اپنی راننے اور پنڈلیاں کھڑی کر لے اور اپنے زمین پر ہاتھوں کو زمین پر رکھ کے بیٹھا رہے جس طرح کہ کتا بیٹھتا ہے۔ یہ ہے عقبۃ الشیطان۔ اس سے سجدے کی حالت میں بازوؤں کو بچھا لینے کی ممانعت بھی پہلے، یعنی بازوؤں کو بچھانا سجدے کی حالت میں منع ہے۔ اور یہ جو عقبۃ الشیطان ہے یہ واضح ہوا یا نہیں؟ ابھی کتے کی طرح بیٹھنا، زمین پہ سرین، گھٹنے کھڑے، اپنی رانیں بھی کھڑی ہو گئیں، پنڈلیاں بھی کھڑی ہو گئیں، ہاتھ ایسے زمین پہ رکھ لیے۔ تو یہ انداز جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے سے، اس انداز سے بیٹھنے سے منع کیا۔ آپ نے مطلقاً جانوروں کی طرح بیٹھنے، جانوروں کی طرح دیکھنے، نماز کے دوران جانوروں کی کوئی بھی شکل اختیار کرنے سے منع کیا۔ مثلاً اب مختصر سی میں یہ بات ذکر کر دوں کہ جانوروں کو منع، جانوروں کی شکل اختیار کرنے سے، مشابہت اختیار کرنے سے آپ نے کہاں کہاں روکا ہے۔ پہلی بات یہ کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یہ سامنے بھی دیکھ رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے، ادھر، ایسے نمازی ہیں یا نہیں؟ آپ ادھر سے اٹھے باہر جانے کے لیے، آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں ابھی پڑھ رہا ہوں اور یہ جا رہا ہے۔ ایسے لوگ، سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے، ٹائم بھی دیکھ لیتا ہے۔ اس کو کہا گیا کہ یہ التفات الثعلب ہے، لومڑی۔ لومڑی معلوم ہے نا، چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، کتے سے چھوٹا لیکن تیز۔ اس کی عادت ہے بھاگتے ہوئے ادھر دیکھ ادھر دیکھ، بھاگتی ہوئی جا رہی۔ تو نمازی جب کبھی یہ دیکھ رہا ہے، کبھی یہ دیکھ رہا ہے، کبھی سر ہلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آنکھ اندر سے کام کرتی ہے، رائٹ لیفٹ سامنے۔ تو یہ التفات الثعلب سے منع کیا۔ کتے کی طرح پاؤں بچھا کر بیٹھنے، اور یہ جو ابھی میں آپ کہہ رہا ہوں عقبۃ الشیطان، یہ بھی کتے کی طرح بیٹھنے کی دونوں شکلوں سے آپ نے منع فرمایا۔ نہ سجدے میں ایسے کریں، نہ تحیات میں ویسے بیٹھیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی طرح نمازی کو اپنی ایک جگہ مخصوص کر لینے سے بھی منع فرمایا۔ مسجد میں آیا، یہ جگہ یہ میری ہے، آدمی بیٹھا ہوا ہے، آ کے مطلب یہ کہ یہ میری جگہ ہے، ہٹا رہا ہے۔ اور عموماً لوگوں کو پھر آہستہ آہستہ ہوتا ہے کہ جی حاجی صاحب کی جگہ ہے، وہ بیٹھتے نہیں وہاں، یہ فلاں چودھری صاحب کی جگہ ہے، نہیں بیٹھتے، یہ فلاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نمازی کو اپنی جگہ مخصوص کر لینے کی تشبیہ اونٹ کے ساتھ دی۔ فرمایا کہ تم اونٹ کی طرح جگہ مخصوص نہ کر لو، کیونکہ اونٹ جو ہے وہ جہاں بیٹھتا ہے اپنے باڑے میں وہ پکی جگہ رکھتا ہے، وہ جب بھی آئے گا اپنی جگہ پہ آ کے۔ اب نمازی بھی اگر مسجد میں ایسا ہی کرتا ہے تو اونٹ کی طرح کی شکل ہو گئی نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز جو ہیں سارے منع کیے۔ ایک انداز سجدہ کرنے کا بھی ہے، اور وہ ہے کوے یا مرغے کی طرح ٹھونگے مارنا۔ سجدے والے جو ہیں جلدی جلدی سجدے والے ٹھونگا مارنے والی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ مثال دی ہے، نقرہ ینقر کما ینقر الغراب۔ وہ آدمی ایسے ٹھونگے مارتا ہے جیسے کہ کوا دانے چنتا ہے یا مرغا دانے چنتا ہے، ان کو دونوں کا طریقہ کار جو ہے دانے چننے کا ایک۔ تو یہ کتنے جانوروں کے ساتھ آ گئی تشبیہ، کہیں لومڑی، کہیں کتا، کہیں اونٹ، کہیں مرغا، کہیں کوا۔ ان سب کے جہاں مشابہت آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ نماز کی قولی اور فعلی سنتوں میں سے 16ویں سنت یہ ہے کہ آدمی جب 2 رکعتیں، 1 رکعت 2 سجدے پورے کر کے اٹھے تو سجدے سے ایسے سیدھا نہ کھڑا ہو جائے، بلکہ پہلے بیٹھے، جیسا کہ وہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا تھا ویسے ہی بیٹھے۔ سیدھا بیٹھنے کے بعد پھر اٹھے، دوبارہ اٹھے، اور دوبارہ اٹھنے کے لیے ہاتھ رکھنے کی شکل جو ہے وہ سنت میں یہ بھی وارد ہوئی ہے کہ وہ جب پہلے سجدہ مکمل کیا، دوسرا سجدہ مکمل کیا، اب سیدھا کھڑا نہیں بلکہ اب بیٹھ جائے اور اٹھنے کے لیے ہاتھوں کو اس طرح مٹھیاں بند کر کے، جیسے کہ آٹا گوندا جاتا ہے۔ حدیث میں الفاظ موجود ہیں، یعجنون، کانوا یعجنون، کہ صحابہ جب اٹھتے 1 رکعت مکمل کر کے دوسری کے لیے
تو اس وقت آپ ایسے اٹھتے جیسے آٹا گوندا جاتا ہے. آٹا گوندنے والی آواز ہے نا، عورتیں گیلا کر کے اس طرح اس کی گوندتی. تو یہ طریقہ جو ہے آٹا گوندنے والا، یہ جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے یا پھر چوتھی کے لیے، دونوں شکلوں میں ڈائریکٹ کھڑے نہیں ہونا بلکہ ایک مرتبہ بیٹھ کے پھر اٹھنا ہے. اس بیٹھ کر اٹھنے کا نام ہے جلسہ استراحت. جلسہ استراحت. استراحت تو معلوم ہے یہ نہیں کیا ہے؟ ابھی دیکھو چلتے پھرتے راستے میں استراحت، ریلیکس، تھوڑا ریسٹ، تھوڑا سا رک گیا، پٹرول ڈال لیا، کھانا کھا لیا، کوئی سینڈوچ لے لیا، چائے پانی کافی لے لیا. آدمی اٹھے اور ایک مرتبہ بیٹھے، ریلیکس ہو گیا، بیٹھ کے سیدھا، لمبا نہیں ہے، صرف بیٹھنا ہے اور کوئی دعا نہیں یہاں، صرف سیدھا آرام سے بیٹھ کے پھر دونوں مٹھیوں کو بند کر کے اس پہ وزن پہ کھڑا ہونا ہے. یہ 16ویں سنت ہے جو کہ نماز میں مطلوب ہے. صحیح بخاری اور ابو داود میں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. چنانچہ آپ جب نماز کی طاق یعنی پہلی اور تیسری، یہ طاق ہو گئی نا، 2 اور 4 جفت ہو گئے، جفت کا معنی جوڑی، 2 اور 4 جوڑی ہیں اور ایک تین یہ ہے طاق، جس کو وطر بھی کہتے ہیں. وطر آتے ہیں جیسے 21 23 25 27 29. جب آپ طاق نماز کی طاق رکعت میں سے اٹھتے تو سجدوں سے سیدھا نہیں اٹھتے تھے بلکہ پہلے آپ درست ہو کر بیٹھ جاتے. درست ہو کر بیٹھ گئے اور پھر آپ نے، جیسے میں نے بتایا، اس انداز کو اختیار کرتے اٹھنے کے لیے. اور دونوں تشہد میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ، یعنی تشہد کیسے بیٹھیں گے، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ سنت کے مطابق. اور سنت میں تشہد بیٹھنے کا انداز بتایا گیا. صحیح مسلم اور ابو داود میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھتے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان والا نہیں اور جلسہ استراحت نہیں بلکہ تشہد بیٹھتے، تو اپنا دائیں ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بائیں پر. اب گھٹنے پر آ گیا، تھوڑا اوپر ہو گیا، ران پہ آ گیا، نو پرابلم. لیکن کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے یہاں ایسے ہاتھ رکھے، یعنی پیٹ کے ساتھ لا کے ہاتھ رکھا ہوا ہے بڑے عجیب سے انداز سے. نہیں، گھٹنے پر یا گھٹنے کے ساتھ ملتے ہوئے حصے ران پر، وہاں آپ ہاتھ رکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے پر اور دائیں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے اور دائیں ہاتھ سے 53 بناتے. اب یہ جو گھٹنے پر یہ دائیں ہاتھ پڑا ہوا ہے تو 53 عربی کا 53 جو ہے وہ ہمارے طرح کا سلسلہ نہیں، ان کا عربی انداز ہے کہ یہ 2 ایسے مل گئیں، ان کو بند کر لیا اور یہ ایسے رکھ لیا. اب ہاتھ اٹھانے کے لیے یہ طریقہ کار جو ہے وہ معروف ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات میں یہ 53 بنایا کرتے تھے اور انگلی سے اشارہ کرتے، یعنی یہ ایسے کیا اور پھر آپ انگلی سے اشارہ کرتے. اور ہمارے یہاں مشہور ہو گیا کہ ایک مرتبہ ایسے کیا، ہاتھ کھول دیا. پہلے بھی ہاتھ ایسے رکھا ہوا تھا، وہ اشارے کے وقت ایسے کیا پھر کھول دیا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کھولنا ثابت نہیں، بیٹھتے ہی ایسے کیا اور سلام پھیرنے تک ایسے رکھا اور ایک ہی مرتبہ اٹھا کے چھوڑ دیا. جب آپ سارے اتحیات کے دوران اپنی انگلوں کو اشارہ کرتے رہتے تھے، یعنی موقع بہ موقع ایسے اٹھاتے. اور بعض علماء نے کہا ہے، خاص طور پر حنبلی علماء کہتے ہیں کہ جہاں جہاں اتحیات میں اللہ کا نام آئے، اللہ کا نام جہاں جہاں آئے وہاں انگلی کو اٹھا دیں. اب دیکھیں اب کہاں کہاں نام آ رہا ہے. اتحیات للہ ہے، آ گیا نا، للہ تو اللہ کے لیے ہے نا. اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ یا محمد عبدہ ورسولہ، اللہم صلی اللہ محمد، اللہم بارک علی محمد، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہم انک عفو تحب، جہاں جہاں اللہ، اللہم، ربنا، ربی کوئی بھی لفظ آئے گا وہاں وہاں انگلی کو اٹھاتے رہیں، اشارہ کرتے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پھیرنے تک انگلی کو اٹھاتے رہنا ثابت احادیث میں موجود ہے۔ لہذا دائیں ہاتھ سے 53 کی گرہ بنائیں اور انگلی انگشت شہادت، اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شہادت گواہی دیتی ہے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ سب انگلیاں بند کر لیتے، جو انگوٹھے کے ساتھ ہے اس کو چھوڑ کر اس سے اشارہ کرتے، تو یہ مٹھی بند ہو گئی۔ اب یہ نکالی تو انداز تقریباً وہی ہو جاتا ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے کہ اس کو ذرا تھوڑا سا کھلا رکھیں، یہ حلقہ گول دائرہ بن جائے اور یہ اس طرح انگلی آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشہد کے دوران اس انداز سے بیٹھنا، یہ پہلا تشہد جو 3 رکعتوں کے لیے 2 کے بعد اور 4 رکعتوں کے لیے بھی 2 کے بعد ہوتا ہے۔ لیکن اگر آخری تشہد ہے، یعنی دوسرا تشہد ہے، آخری سے مراد دوسرا، تو دوسرے تشہد میں بیٹھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اس سے تھوڑا مختلف تھا، یعنی پاؤں بچھا کے اوپر نہیں بیٹھے، یہ پاؤں کھڑا نہیں رہے، بلکہ آخری تشہد میں آپ یہ پاؤں کھڑا ہے، یہ پاؤں یہاں رکھ کے اس کے اوپر بیٹھنے کی بجائے اس پاؤں کو آپ یہاں سے آگے گزار دیتے، پنڈلی کے نیچے سے پاؤں آگے چلا گیا، اور یہ جو بایاں سرین ہے، بائیں سرین کے اوپر آپ بیٹھ گئے۔ کلیئر ہے یا نہیں؟ بائیں سرین پر بیٹھ جاتے، یہ پاؤں پنڈلی کے نیچے سے، پاؤں کے آگے سے، پنڈلی کے نیچے سے آپ آگے گزار دیتے۔ اس کو کہا جاتا ہے تورک۔ تورک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری اتحیات یا دوسرا آخری ہوتا ہے ہمیشہ، دوسرے یا آخری اتحیات میں اس طرح بیٹھا کرتے تھے، اور آپ کا بتایا ہوا یہ طریقہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ وہ حدیث ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کی جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ نماز کو جانتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم سب سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، اسی حدیث میں یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیں پاؤں پر بیٹھتے، 2 رکعتوں کے بعد دائیں کو کھڑا رکھتے، اور جب آخری رکعت میں ہوتے، آخری اتحیات بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں آگے بڑھا لیتے۔ بائیں پاؤں کو اب یہاں کی بجائے آگے بڑھائیں گے تو ادھر جائے گا نا، اور اس بائیں سرین کے اوپر آپ بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے۔ یہ 16 سنتیں تھیں، قولی اور فعلی، جو کہ نماز کے اندر ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے۔ آگے 15 وہ امور ذکر کیے جائیں گے جو نماز میں مکروہ ہیں، جائز نہیں ہیں، مکروہ ہیں، ان کا سلسلہ انشاءاللہ اگلے درس میں شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر کوئی سوال کرنا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، اور درس کے لیے اپنے دوست احباب کو خبر کریں کہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تاکہ آج پہلا دن بھی تھا، آج میں چھٹیاں بھی شروع ہو گئی ہیں، آج ہی 4 چھٹیاں ہو گئی، لوگ نکل گئے عمرہ کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ اگلے درس میں اپنے دوست احباب کو لے کے آئیے ساتھ۔ دھماکہ کر دیا نیاز سے۔ کوئی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ہاتھ ہر نماز کے بعد ایک کرتے ہیں، یہ ہر بار کرنا ضروری ہے؟ یہ ہاتھوں کا اٹھانا جس کو رفع الیدین کہتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہر رکعت میں ہے، ہر جگہ نہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ نہیں کہ کچھ لوگ سجدے سے بھی اٹھتے ہوئے کر لیتے ہیں، نہیں، پہلی مرتبہ سارے کرتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ دوسری مرتبہ جب آپ رکوع جانے لگیں، اللہ اکبر کر کے رکوع چلے جائیں، سبحان ربی العظیم یا جو بھی دعا مانگنی ہے، اور جب اٹھیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، تو ایک رکعت میں 2 مرتبہ ہو گیا، پہلا سب کا لیے برابر، اس کو چھوڑ دیجیے۔ یہ ایک رکعت میں 2 مرتبہ آپ نے کرنا ہے،
اور جب اتحیات بیٹھ کر اٹھیں گے تیسری رکعت کے لیے تو اس وقت بھی ہاتھ باندھنے سے پہلے یہ کرنا ہے. وہ تکبیر تحریمہ والا تو نہیں، لیکن جب اتحیات بیٹھ کے اٹھتے ہیں تو اس وقت دوبارہ رفع یدین کر کے ہاتھ باندھتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر منسوخ سنت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا شروع میں یہ تھا اور پھر یہ منسوخ ہو گئی. اور عجیب بات ہے کہ ایک ہی حدیث ہے جس میں ہے کہ آپ رفع یدین کرتے تھے، تو کہا کہ نہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی عمر شروع کی بات ہے. اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ استراحت کرتے تھے. یہ جو اس کا ذکر ابھی آیا نا، 2 سجدوں کے مکمل کر کے کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھنا، جلسہ استراحت. کہتے ہیں نہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر عمر کی بات ہے، اس وقت اب بوڑھے ہو گئے تھے اور جسم بھاری ہو گیا تھا، اس لیے وہ کرتے تھے. ایک ہی حدیث ہے. رفع یدین کے ذکر آیا تو کہا کہ وہ پہلے زمانے کی بات ہے، استراحت جلسہ استراحت کا ذکر آیا تو کہا یہ آخری عمر کی بات ہے. یہ 2 پیمانے کیوں ہیں؟ سنت کے مطابق رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عمر تک کی ہے. رفع الیدین آپ نے ساری عمر کی، آخر عمر تک کی. اور بعض روایات کے الفاظ ہیں حتی لقی اللہ، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملیں، یعنی ساری عمر آپ نے ہمیشہ رفع الیدین کی. تو یہ سنت ہے. اب اس سنت پر عمل کریں ثواب ہے. اور اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے تعصب ہے، لا علمی ہے، کوئی لوگوں سے ڈرتا ہے کہ کہیں گے وہ یہ تو ایسا کر رہے تو وہاں بھی ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ، اگر کوئی نہیں کرتا تو کم از کم جو کر رہے ہیں ان کے گلے تو نہ پڑے. میں ایک سنت پہ عمل نہیں کرتا تو میں کہوں کہ رفع یدین کیوں کی ہے. ہمارے تو ملکوں میں آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کو مسجدوں سے نکالا جاتا رہا. یہ وہابی ہے، اس کو مسجد سے نکالو. مسجدوں کو دھویا گیا. میں نے ایک واقعہ شاید یہاں ذکر کیا تھا کہ 2 آدمی نماز پڑھنے لگے تو دیکھا کہ یہ تو دونوں وہابی ہیں. تو اس نے کیا کیا، ایسے پیچھے سے آیا، ایک کو جپھا مارا اور اٹھایا کہ یہ یہاں کھڑا ہے، یہ جگہ پلید ہو گئی، اس کو اگر گھسیٹ کے یا کھینچ کے زمین پر لے کے جاتا ہوں تو باہر کے دروازے تک وہ پھر پلید کرے گا. اس کو اٹھا لیا، اٹھا کے باہر چھوڑا جا کے. دوسرے کو اٹھانے کے لیے آیا تو کہتے ہیں کہ انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے. یہ دوسرے کو اٹھا کے باہر لے کے جا رہا ہے، باہر والا پھر اندر آ کے کھڑا ہو گیا. اب اس کو اٹھایا، اب کتنی مرتبہ اٹھائے گا؟ 1 آدھ مرتبہ اٹھایا. کہا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی یہ قوم ماننے والی. تو اتنی سختی اور اتنا یہ معاملہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ سنت پہ عمل کرنے والے کو بہت زیادہ بری نظر سے دیکھتے. آپ کو نہیں کرنا نہ کیجیے، لیکن دوسرے کو ایسا کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین سے چڑھنے والوں کو جو الفاظ کہے ہیں، اگر آدمی تھوڑے سے غور کرے تو ہماری یہ تعصب اور ہمارے یہ مذہب کے اپنے نام سے اڑ جانا، ایک جگہ کنڈی کا پھنس جانا، وہ نہ رہے. نبی سے فرماتے ہیں کہ یہودی جو مسلمانوں سے جن باتوں پر چڑھتے ہیں ان میں سے ایک سلام ہے. السلام علیکم، السلام علیکم، ہے نا، دعا دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اللہ تجھے سلامت رکھے. سلام سے چڑھتے ہیں. دوسرا آمین سے چڑھتے ہیں. یہ ہماری آمین سے یہودی چڑھتے ہیں. اب ایک آدمی مسلمان ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اور وہ آمین سے چڑھتا ہے تو کیا کریں گے؟ اب ہم یہودی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس نے اپنے اندر ایک خصلت یہودیوں والی پیدا کر رکھی ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری عمر رفع یدین کرنا ثابت ہے، اور کوئی ایسی حدیث ثابت نہیں کر سکتے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ منسوخ ہو گئی تھی. یہ مستقل سنت ہے اور موجود ہے. جنازے کی نماز بھی ہر تکبیر میں کرتے ہیں. جنازے کی نماز ہر تکبیر میں بھی کرتے ہیں رفع یدین. ہاں، عیدین میں ہے. عید کی نماز میں 12 تکبیریں جو ہوتی ہیں ان میں بھی رفع یدین ہے، اور اس میں صحیح احادیث سے وہ بات ثابت ہے. کوئی اختلاف بھی نہیں ایسا علماء میں سوائے احناف کے، وہ نہیں مانتے. وہ تو ویسے نماز میں بھی نہیں مانتے، جنازہ میں بھی نہیں مانتے.
اور اس میں بھی نہیں مانتے، عیدوں میں بھی۔ اور نماز جنازہ کی رفع دین کے بارے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ رفع دین نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے بارے میں باقاعدہ حدیث موجود ہیں کہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کر کے ہاتھ اٹھائیں اور باندھیں۔ 4 تکبیریں ہیں، چاروں مرتبہ رفع دین کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی تحقیق میں آ کے اپنا دیکھتا ہے کہ میری تحقیق پر مجھے اطمینان ہے کہ رفع دین نہیں کرنی، وہ نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، لیکن وہ نہ ہو کہ ہماری کنڈی ایسی اڑ گئی ہے کہ ہم بس جہاں لگے جیسے ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا ہے ویسے ہی رہیں گے، یہ کنڈی والی بات نہ ہو۔ تحقیق میں آ کے آدمی کر سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے۔ حنفی لوگ آمین نہیں بولتے، حنفی لوگ آمین بھی نہیں بولتے، حنفی لوگ رفع دین بھی نہیں کرتے، حنفی لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، اور کچھ کم علم، اب جاہل کہنا ذرا مشکل لگتا ہے، کچھ کم علم ایسے لوگ ہیں جو آمین سے چڑھتے بھی ہیں۔ یعنی چڑھنا تو سمجھ ہے نا، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اس نے آمین کہی، ساروں کی آنکھیں نماز میں کھل جاتی ہیں کہ یہ کیا ہوا، نماز سلام پھیرتے ہی پھر دیکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ وہابی آیا ہے، اس نے آمین کہا ہوگا۔ ساتھ والوں کو تو پتہ ہے، دور والے اب چیک کر لیتے ہیں کہ یہ نیا آدمی ہے ہماری مسجد میں، تو یہ چڑھنا ہے، یہ منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین سے یہودی چڑھتے ہیں۔ شیخ صاحب، جمعہ کے خطبے کے دوران جو وقفہ ہوتا ہے اس ٹائم میں تھوڑے لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر جمعے کے خطبے کے درمیان والے وقفے میں جہاں امام بیٹھ جاتا ہے، بیٹھنے سے پہلے کچھ کہہ کے وہ کہتا ہے وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، ان الفاظ پہ وہ بیٹھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں بھی استغفار کر رہا ہوں، تم بھی استغفار کرو۔ اب ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے استغفار کرتا ہے تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، استغفار کرے جس حالت میں بیٹھا ہوا ہے وہی۔ اسی طرح کچھ لوگ خطبہ کی حالت میں جب امام آخری خطبے میں دعائیں مانگتا ہے تو اس وقت امام دعا مانگ رہا ہے، امام کے ہاتھ نارمل ہیں، وہ جیسے تھا پہلے اسی طرح ہیں۔ اگر آگے سے وہ عموماً لکڑی ہوتی ہے اسٹیج کی، ڈائس کی، اس پہ ہاتھ ہیں تو وہ نہیں اٹھا رہا، لیکن دعائیں مانگ رہا ہے۔ ہمارے لوگوں کو ہاتھ اٹھائے بغیر ہی آمین کہیں کافی ہے۔ اگر امام نے ہاتھ اٹھا لیے، امام نے ممبر پر ہاتھ اٹھا لیے، اب سارے اٹھا لیں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اب امام نے نہیں اٹھائے اور ہم کو امام سے بھی آگے نکل جائیں تو وہ صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ جیسا عید کی نماز میں امام جب بولتے ہیں تو امام کے ساتھ اللہ اکبر کرتے ہیں، امام کی بات نہیں کرتے اللہ اکبر۔ ہاں، ایک یہ بھی بات صحیح آپ نے کہا کہ امام کے ساتھ ساتھ چلنے کی بجائے امام کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے نماز ساری میں۔ آگے بڑھنا تو بالکل گناہ ہے نا، آگے بڑھنے والے کو تو ابھی اگلے باب میں حدیث آنے والی ہے کہ کوئی شخص نمازی امام سے پہلے سجدے سے سر نہ اٹھائے، رکوع سے سر نہ اٹھائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے، بڑی سختی ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں عموماً ہوتا ہے کہ امام نے اللہ اکبر کہا اور وہ رکوع جا رہا ہے، امام نے اللہ اتنا ہی ابھی کہا اور ہمارا آدمی رکوع جا چکا ہے، سمع اللہ، امام صاحب آرام سے ابھی اٹھنے والے ہیں اور یہ اٹھ چکا ہے، اللہ اکبر، امام ابھی راستے میں اور سجدے میں پہنچے ہوئے ہیں، یہ منع ہے، ناجائز ہے۔ امام سے سبقت نہیں ہونی چاہیے، امام کے آگے نہیں ہونا چاہیے، امام کے پیچھے پیچھے رہے، تو یہ سنت ہے، یہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔